بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ صدر علی وقار، زندگی اور موت کائنات میں سب سے بڑی حقیقت ہے۔ زندگی سے عشق، موت کا خوف کسی وضاحت کا طالب نہیں، یہ ہر انسان کی فطرت میں موجود ایک جذبہ ہے۔ مگر صدر علی وقار، میں آج تذکرہ کروں گی ان کا جن کے لیے اقبال نے کہا، جنہوں نے اہل ہرد کے سارے اصول و ضوابط کو پلٹ ڈالا اور چشم عالم کو حیرت میں ڈال دیا۔ جی جناب صدر، میں تذکرہ کروں گی ان کا جن کے لیے اقبال نے کہا، قدرت کے مقاصد کا یار اس کے ارادے، قدرت کے مقاصد کا یار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ صدر علی وقار، بدر کے 313 غازیان اسلام سے لے کر ملک شام کی سرزمین پر لڑی جانے والی جنگ یرموک تک، خالد بن ولید کی تلوار کی جنکار سے لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلیبیوں پر قائم دہشت اور ہیبت تک، اور پھر یہی نہیں جناب صدر، بلکہ غوث اقبال کی نسلوں کی اس پکار کے یا آزادی یا شہادت سے لے کر قسطنطنیہ کی فتح تک، اور اس دوران سومنات کے مندروں سے اٹھتی برہمن زادوں کی چیخو پکار تک، وہ لاکھوں فرزندان توحید جو جس قدر عشق اپنی زندگی سے کرتے تھے، اس سے کہیں بڑھ کر وہ اپنی موت کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے بےتاب نظر آتے تھے۔ جناب صدر، یہ کیسا نشہ تھا، یہ کیسا عشق تھا، یہ کون سی میں تھی جو ان کو دو عالم سے بیگانہ کر گئی۔ صدر علی وقار، اس کی عظمت کے کیا کہنے جو زندگی کو اپنے مقصد کے سامنے حقیر جانے اور اپنے وجود کو اپنی موت کا عزیز رکھے، تو پھر حیرت نہیں کہ ایسے شخص کے سامنے پہاڑ اپنے وجود کو ریزہ ریزہ ہوتا محسوس کرے، سمندر اپنے طوفان کو ان کی ایک نگاہ غضب کے سامنے ہٹ جانے، اور ہمیں ان کے لیے یہ کہنا پڑے، یہ غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ صدر علی وقار، ارطغرل غازی، جنہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس مقابلے کا انعقاد کیا گیا ہے، بلا شبہ مردان پاک باز میں سے ایک تھے جن کے عمل کا معیار مصلحت وقت نہیں رضائے الہی ہوا کرتا ہے، اور جو اس پہ یقین و کام رکھنے والے اسلام کے عظیم مجاہد تھے کہ نور خدا ہے، کفر کی حرکت میں اندازن پھونکوں سے چراغ بجایا نہ جائے گا، پھونکوں سے چراغ بجایا نہ جائے گا۔ جناب صدر، سچ کہوں تو ارطغرل ہمارا وہ کل ہے جسے یاد کر کے ہماری گردنیں فخر سے بلند ہو گئی ہیں۔ کاش ہم اپنے ماضی کو فقط یاد ہی نہ کریں، اس کے تذکروں میں لفظی طور پہ گم ہی نہ رہے۔ جناب صدر، میں ان کی غیرت مند اہل اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں جو غازی ارطغرل اور اس کی نسل کو اپنا ہیرو مانتے ہیں کہ آؤ ہم اپنے اسلاف کی عزت سے رہنمائی پا کر اسلام کی سب بلندی کے لیے جان افریز کے سپرد کر دیں، تاکہ ہمارا تعلق اپنے اسلاف سے اور بھی مضبوط اور تر ہو جائے۔ جناب صدر، گفتگو وائنڈ اپ کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ، عطا اسلاف کا جذبہ دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، ہرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ والسلام، شکریہ۔